أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. پچھلے درسوں میں آپ نے سنا اللہ نے یہودیوں کی خباثتوں کو، مکاریوں کو بیان فرمایا. آج کے درس میں اللہ یہودیوں کے ایک شبہ کا، ایک سوال کا، ایک اعتراض کا جواب دیں گے. تو پہلے ان آیات کا پس منظر، جس کو شان نزول کہتے ہیں، واقعہ کیا پیش آیا. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے تو مدینہ کے اندر یہودیوں کے 10 بڑے بڑے عالم تھے، اور ان میں سے ایک یہودی عالم جناب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور باقی اسلام نہیں لائے. اب اللہ کے پاک پیغمبر ایک مقام ہے، وہاں پر جا رہے تھے جس کو فدق کہتے ہیں. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ذہن میں یہ سوچا کہ یہودیوں کے یہ بڑے بڑے عالم ہیں اور یہاں پر ان کا مدرسہ ہے جس کو بیت المدراس کہتے ہیں. حضور نے سوچا جا کر ان کو دعوت دیتا ہوں، اگر یہ اسلام کی دولت لے آتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی یہودی باقی نہیں رہے گا. تو جیسے اللہ کے پاک پیغمبر وہاں پر گئے تو اس کالج کے اندر، مدرسے کے اندر، یونیورسٹی کے اندر یہودیوں کا بڑا عالم عبداللہ بن سوریہ اس کا نام تھا، بڑا ہی شریر ضریر قسم کا انسان تھا اور کانا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو حضور نے اپنی دعوت دی. تو انہوں نے کہا ہم آپ پر چند سوال کریں گے، اگر آپ نے سچ سچ جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو چند سوالات کیے. ایک سوال تو یہ کیا کہ بچی اور بچے کی مشابہت ماں اور باپ کے ساتھ کس وقت ملتی ہے، کیونکہ یہ خاص پوائنٹ جو تھے سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو نہیں آتے تھے. تو رات میں یہ سوالات لکھے ہوئے تھے. اور ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو جب جنت میں داخل فرمائیں گے تو کون سی خوراک کھلائیں گے، پھر اس کے بعد کون سی خوراک ہوگی. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے. آخر میں انہوں نے ایک سوال ایسا کیا جس کو قرآن بیان فرماتا ہے. انہوں نے کہا آپ کی ساری باتیں سچی ہیں، اب آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ جبریل آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے، جبریل تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہم تو اس کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. ہماری اس کے ساتھ 2 وجہ سے دشمنی ہے. ایک دشمنی تو یہ اس وجہ سے ہے کہ جتنی قوموں کے اوپر عذاب آیا تو یہ جبریل لے کر آیا ہے، اور دوسری اس وجہ سے بھی ایمان نہیں لاتے کہ اس نے ایک بخت نصر نامی بادشاہ تھا، اس نے اس کی حمایت کی تھی. جب یہودی اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جبریل امین نے اس کو بچایا تھا. تو اس وجہ سے جبریل ہمارا کیا ہے جی، دشمن ہے. تو اللہ نے جواب دیا
جبریل کو تم دشمن اپنا بناتے ہو اور کہتے ہو کہ بھئی میکائیل اگر آپ پر وحی لے کر آتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ اب یہاں پر یہ آیات کا پس منظر تھا جی۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر گئے اس جگہ کا نام فدق تھا جی۔ فدق یہ مدینے سے 3 دن کی مسافت پر ایک جگہ ہے جی، اس کا نام فدق ہے۔ یہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں، تو آپ نے سنا ہے جس کو کہتے ہیں آج کل لوگ روافظ لوگ باغ فدق کہتے ہیں کہ یہ باغ فدق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا یہ حق نہیں دیا، تو یہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ تو اب اس کی آپ حقیقت سنیں۔ یہ جو باغ فدق تھا یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی نہ ملکیت میں تھا اور نہ حضور اس کے مالک تھے، ایک بات۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ باغ وقف کے طور پر تھا، حضور اس کے متولی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے کچھ اپنے گھر کے لیے اخراجات نکالتے تھے، اسی باغ میں سے اصحاب صفہ کے جو طالب علم تھے صحابہ ان کے لیے اخراجات نکالتے تھے، اسی باغ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے لیے اخراجات نکالتے تھے، اسی باغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے لیے اخراجات نکالتے تھے، اور اسی باغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کے لیے بھی اخراجات نکالا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی ملکیت میں نہیں تھا، ایک بات۔ تو جب ملکیت میں نہیں تھا تو آگے ان کو دینے کا حق ہی نہیں بنتا۔ دوسری بات، اگر مان لیا جائے کہ حضور کی ملکیت میں تھا اور خلفائے ثلاثہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو اور مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، تو اگر مان لیا جائے یہ ملکیت میں تھا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے، لا نورث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، اور جو ہم اپنی ملکیت میں چھوڑ کر جائیں نا جی فہو صدقۃ، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ صدقہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ حضور کی ملکیت میں تھا تو پھر بھی اہل بیت کو، مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مل سکتا تھا۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ظلم کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ، انہوں نے یہ باغ اہل بیت کو نہیں دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت کی ہے، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو کیوں نہیں دیا؟ بیوی تو فوت ہو چکی تھی مائی فاطمہ الزہرا، آپ نے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ حضور کی ملکیت میں ہوتا اور یہ حضرات وارث ہوتے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے لیے یہ باغ رکھتے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت کی ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا جی ہمارا یہ حق ہے، تو بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ حضور کی ملکیت میں نہیں تھا، دوسری بات یہ ہے اگر پتہ بھی چل جائے کہ ملکیت میں تھا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، جو ہماری ملکیت میں ہوتا ہے وہ پیچھے غربا، فقراء، مسکینوں کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے یہودیوں کی سازش کو بے نقاب کیا، ان کا سوال بنا تھا کہ ہم آپ کے اوپر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ آپ کے پاس وہی کون لے کر آتا ہے جی؟ جبریل، اور جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے، اگر آپ پر میکائیل دشمنی لے کر آتا وہی تو ہم اس کی بات مان لیتے۔ کیوں؟ میکائیل روزی دیتا ہے اور میکائیل پانی برساتا ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل کی تم بات کرتے ہو، میکائیل کی بات کرتے ہو، جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتا، اگر اپنی مرضی سے آتا تو پھر بات تھی، تم جبریل کے ساتھ دشمنی مولتے ہو، جبریل میرا مقرب فرشتہ ہے اور اس کو میں اپنی مرضی سے بھیجتا ہوں۔ آگے اللہ کے پیغمبر بخاری شریف میں روایت آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو کہا جبریل آپ ہمارے پاس زیادہ کیوں نہیں آتے ہو، ہم آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ،
ہم اللہ کے حکم کے بغیر آسمانوں سے نیچے نہیں آ سکتے. ہم آپ کے پاس جب آتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل آپ کے پاس قرآن لے کر آتا ہے, اور قرآن بھی وہ فرشتہ لے کر آتا ہے جو امین ہے, صادق ہے, اور جو اس کے ساتھ دشمنی مولے گا وہ اللہ کے ساتھ دشمنی مولے گا. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا جو جبریل کے ساتھ دشمنی مولے گا, میکائیل کے ساتھ دشمنی مولے گا, یہ میرے مقرب بندے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وہ مجھ سے دشمنی مولتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے حدیث کے اندر اس کی تھوڑی سی اور مزید وضاحت کی, فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے تو وہ بندہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو آج ہمارا معاشرہ آپ نے دیکھا علماء کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہے, نہ سوچتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی طرح طرح کی ان کو گالیاں دیتا ہے. پتہ نہیں اب ان کو خود بھی کہ اپنے ایمان کی کیا حالت ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے ہر بندے کی عزت کریں جی, ہر بندے کا احترام کریں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت احترام نہیں کرتا وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اور پھر ایک عالم جس کے بارے میں اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. دیکھو ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا جی, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کسی بندے کے ساتھ کسی بندے کی فعل سے آپ کو مخالفت ہے تو آپ اس فعل سے کرو جی, نہ کہ اس کی شخصیت سے کرو جی, نہ کہ اس کے علم کی وجہ سے کرو. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں میرے ولیوں کو تنگ مت کرو. تو یہ مشرکین یہ یہودیوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا, تو اللہ نے ان کے اس عقیدے کو نظریے کو پاش کر دیا. فرمایا جبریل اور میکائیل میرے مقرب فرشتے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ دشمنی مولو گے تو میرے ساتھ دشمنی ہے تمہاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من کان عدوا لجبریل, قل کہہ دینا ہمارے پاک پیغمبر, من کان عدوا لجبریل, جو بندہ بھی دشمنی مول لیتا ہے جبریل کے ساتھ, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, کیونکہ وہ جبریل علیہ السلام اللہ کا قرآن اتار کر لے کر آتے ہیں, عَلَىٰ قَلْبِكَ, آپ کے دل کے اوپر, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے, نہ کہ اپنی مرضی سے. اور یہ قرآن مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو آپ کے سامنے ہیں, تورات کی, وہدی, اور یہ قرآن ہدایت ہے, وبشریٰ للمؤمنین, اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ, جو بندہ بھی دشمنی مولتا ہے, دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ, وجبریل ومیکائیل, جبریل اور میکائیل کے ساتھ, فإن اللہ عدو للکافرین, بے شک اللہ دشمنی مولتا ہے کافروں کے لیے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, البتہ تحقیق اتارا ہے ہم نے آپ کی طرف آیات بینات, واضح نشانیاں. وَمَا يَكْفُرُ, میرے پاک پیغمبر ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے, إِلَّا الْفَاسِقُونَ, مگر نافرمان اور گنہگار لوگ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, جب کبھی بھی وہ وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں ایک فریق ان میں سے, بل اکثرهم لا یؤمنون, بلکہ اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ, جب آیا ان کے پاس ایک رسول, من عند اللہ, اللہ کی جانب سے, مصدق, جو تصدیق کرنے والا ہے, لما معهم, اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, تو ایک گروہ کتاب کو پھینک دیتا ہے, پس پش ڈال دیتا ہے, کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون, اللہ کی کتاب تورات کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہیں, کأنہم, گویا کہ وہ لا یعلمون, نہیں جانتے.